مسئلہ افضلیت جو ہے یہ فضائل کے باب میں سے نہیں ہے کہ جسے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ جناب آپ کی فضیلت تو ضعیف احادیث کے اندر ہے. نہیں بلکہ جناب صدیق اکبر کی افضلیت عقائد کے باب میں ہے، فضائل کے باب میں نہیں ہے. یعنی یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہیں. تو یہ ہمارا عقیدہ فضائل کے باب میں نہیں بلکہ عقائد کے اندر آتا ہے، اور جو ہمارے عقیدے سے انحراف کرے گا اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل کون مانتا ہے؟ یاد رکھیے گا تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ حضور کے بعد سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ذات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر ہمارے سردار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہم تمام صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ محبوب جناب صدیق اکبر کی ذات ہے. تو یہ گویا کہ جناب عمر کا عقیدہ بھی واضح ہو گیا کہ جناب عمر کیا فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر ہمارے سردار ہیں، اور اللہ کے رسول کو ہم تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ محبوب جناب صدیق اکبر کی ذات ہے. اللہ اکبر. اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ابو بکر سے افضل کسی اور صحابی کو کہا تو فرماتے کہ میں اسے 80 کوڑے ماروں گا کہ جس نے صدیق سے افضل کسی اور صحابی کو کہا. اللہ اکبر. تو جناب علی جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضور کے بعد سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ کون ہے؟ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور کے بعد سب سے افضل سب سے اعلیٰ جناب ابو بکر کی ذات ہے. فرمایا کہ پھر کون ہے؟ تو فرمایا کہ پھر جناب عمر کی ذات ہے. آپ کے بیٹے محمد رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب میں اگر پوچھتا کہ پھر کون، تو یقیناً آپ کہتے کہ جناب عثمان کی ذات ہے. تو فرماتے پھر میں نے جناب عمر کے نام کے بعد یہ کہا کہ اب تو آپ ہی افضل ہوں گے، یعنی جناب عمر کے بعد تو افضلیت میں پھر آپ کا ہی نمبر ہوگا. اللہ اکبر. تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں. تو گویا کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہ عقیدہ ہے اور آپ کا یہ نظریہ ہے کہ حضور کے بعد سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ صدیق اکبر کی ذات ہے. اور آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب جناب ابو بکر صدیق کو مصلی امامت پر کھڑا کیا نا، تو جناب مولا کائنات فرماتے میں موجود تھا. اللہ اکبر. یعنی جناب مولا کائنات نے اس گدی کو بھی سلجھا دیا ہے. بعد میں آنے والے اگر کوئی میری افضلیت کا دم بھرے اور یہ کہیں کہ جناب وہ تو علی المرتضیٰ تھے نہیں، ورنہ ہوتے تو سرکار انہیں مصلی امامت پر کھڑا کرتے، میں قربان جاؤں علی نے وہ بھی بتا دیا. پر میں سنو، جب سرکار نے صدیق اکبر کو مصلی امامت پر کھڑا کیا میں موجود تھا، میں بیمار بھی نہیں تھا، میں تندرست تھا، اور میں اس محفل میں کھڑا ہوا تھا. سرکار نے میری موجودگی میں ابو بکر صدیق کو مصلی امامت پر کھڑا کیا. جب جناب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری مثال ہو گیا تو پھر جناب مولا کے ناطے لوگوں سے فرمایا لوگوں سنو، سرکار نے اپنی موجودگی میں جسے ہماری امامت کے لیے چنا وہ صدیق اکبر کی ذات ہے کہ جب صدیق کو حضور نے ہمارا دینی پیشوا بنایا ہے، آج ہم صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہم اسے دنیاوی پیشوا بھی بنا دیتے ہیں. جب ہمارے دین کے مقتدا ہیں تو پھر اگر بات سیاست کی آئے، اگر بات دنیا کی آئے، اگر بات خلافت کی آئے تو پھر صدیق بدرجہ اولا اس کے حقدار ہیں کہ امامت کے خلافت ہو یا امامت صغرا ہو یا امامت کبرا ہو، ہم صدیق کو افضل اور اعلیٰ مانتے ہیں، اور آج ہم سب صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو گویا کہ جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا نظریہ بھی واضح ہو گیا کہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے.